عن جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، وَهُوَ يُحَدِّثُ، واو کا معنی اور وہ، اس ہوا سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث بیان کر رہے تھے، عن فترۃ الوحی، عن کا معنی سے اس کا معنی بارے میں بھی آتا ہے، فترت وحی، فترت کہتے ہیں انقطاع، وحی کا منقطع ہونا، فترت وحی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی حدیثی، فی کا معنی میں، حدیث کا معنی گفتگو اور بات، ہی اپنی اس بات میں، اپنی اس گفتگو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینا انا امشی، اس دوران کہ میں چل رہا تھا، اذ سمعت صوتا، اچانک میں نے ایک آواز سنی، من السماء، من کا معنی سے سما آسمان، اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، فرفعت بصری، فا کا معنی پس میں نے بلند کی، بصری اپنی نگاہ، فاذا الملک، تو اچانک فرشتہ، الذی وہ، پس اچانک وہ فرشتہ، جاءنی بحراء، جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، جالس، وہ بیٹھا ہوا تھا، علی کرسی بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر، فرعبت منہ، پس اس سے مجھے رعب طاری ہوا، فرجعت، پس میں لوٹ کر آیا، فقلت، پھر میں نے کہا، زملونی، مجھے کپڑا اوڑا دو، زملونی، مجھے کپڑا اوڑا دو، فانزل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم، اٹھو، فانذر، پھر کافروں کو ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، والرجز فہجر، اور میل کچیل دور کرو، یا رجز کا معنی گناہ بھی ہوتا ہے، گناہ سے دور رہو، اور رجز کا معنی بت بھی ہے، اور بتوں سے دور رہیں، فحمی الوحی، پھر وہی معمول کے مطابق شروع ہو گئی، وتواتر، اور پے در پے آنے لگی، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فی قولہ تعالی، ان کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعالج من التنزیل شدتا، یعالج، آپ برداشت کرتے تھے، من التنزیل، قرآن پاک کے نازل ہونے سے، شدتا، مشقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے نازل ہونے کے وقت شدت اور مشقت برداشت کرتے تھے، وَكَانَ مِمَّا، اس وجہ سے، یحرک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاتے، حرکت دیتے، شفتیہ، اپنے ہونٹوں کو، اپنے لبہائے مبارکہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشقت اور شدت کی وجہ سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، فقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فَأَنَا، پس میں، احرکہما، میں حرکت دیتا ہوں ان دونوں ہونٹوں کو، لک، تیرے لیے، کما، جیسا کہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونٹوں کو ہلاتے تھے، وقال سعید، اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں، انا احرکہما، میں ان دونوں ہونٹوں کو ہلاتا ہوں، کما رأیت، ایسے میں نے دیکھا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو، یحرکہما، وہ ان دونوں ہونٹوں کو ہلاتے تھے، فحرک شفتیہ، پھر سعید بن جبیر نے اپنے شاگرد کے سامنے اپنے ہونٹوں کو ہلایا،
فَأَنزَلَ اللَّهُ تعالی، یہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے، فَأَنزَلَ پھر نازل کیا اللہ تعالی نے، لا تحرک نہ ہلائیں، بھی اس قرآن کے لیے، لسانک اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، لتعجل بھی تاکہ آپ جلدی اس قرآن کو یاد کر لیں، ان علینا، ان بے شک، علینا ہمارے ذمے، اللہ فرما رہے ہمارے ذمے ہے، جمعہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، قرآن اور اسے آپ کی زبان سے پڑھوانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جمعہ و قرآن ان الفاظ کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ قول عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جمعہ لک، اس قرآن کو جمع کرنا آپ کے لیے، صدرک آپ کے سینے کا اس قرآن کو جمع کرنا، یا یہ کہیں گے جمعہ کہ جمع کیا اس قرآن کو، لکا آپ کی خاطر، صدرک آپ کے سینے نے، وتقرأہ اور آپ کو اس قرآن کا پڑھوانا، فَإِذَا پس جب، قرأناہ پس جب ہم پڑھ دیں، اس قرآن کو، فاتبع پس آپ اتباع کریں، قرآن اس کے پڑھنے کی۔ قال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اتبع قرآن کا کیا مطلب ہے؟ فاستمع لہ آپ اس قرآن کو پوری توجہ سے سنیں، وانصت اور خاموش رہیں، ثم پھر، ان علینا بے شک ہمارے ذمے ہے، بیان اس قرآن کو بیان کرنا، ثم ان علینا بے شک ہمارے ذمے ہے، ان تقرأ کہ آپ اس قرآن کو پڑھیں۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد ذالک اس کے بعد، اذا اتاہ جب آتے ان کے پاس، جبریل علیہ السلام، استمع آپ پوری توجہ سے اس کا پڑھا ہوا سنتے، فَإِذَا انطَلَقَ فَإِذَا پھر جب، انطلق جبریل امی علیہ السلام چلے جاتے، قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو پڑھتے، کما قرأہ جیسے جبریل نے اسے پڑھا ہوتا۔